वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। कराची में नस्ला टावर के बाद इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स पर मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत ने सीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। जारी हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजर सानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र नहीं था। अदालत के रिमार्क्स। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खारजी मारे गए। हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ गई। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर एक बार फिर बड़े हमले। कई शहर रात भर धमाकों से गूंजते रहे। बंदर अब्बास, केशम, जासिक में धमाके। माहशहर में ज़र्री वाटर पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया गया। खोजिस्तान में 8 कस्बों पर बमबारी की गई। ईरानी खबररसां एजेंसी के मुताबिक हमलों में 1 शख्स शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, ड्रोन्स समेत पहली बार खुदकुश समंदरी ड्रोन्स ने भी हिस्सा लिया। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार साइट्स, मिसाइल, ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को टारगेट किया गया। ईरान पर मुसलसल हमले पर पासदारान इनकलाब का जवाबी वार। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। कुवैत के अलियुस सालिम बेस और अहमदुल जाबिर पर ईंधन के टैंकों और पेट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, स्ट्रेटेजिक रेडार्स निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का बंदर अब्बास में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी फौज के मुताबिक ड्रोन लोकास को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर मार गिराया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और फौजी यूनिट्स मुल्की सलामती यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मस बंद करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मस खुली है। ईरान से गुज़िश्ता रोज़ डील तय हो गई थी। ईरानी जोहरी प्रोग्राम समेत सब कुछ छोड़ने पर तैयार हुए। मुज़ाकरात कार कमरे से बाहर निकले। तिजारती जहाज़ों पर हमला हो गया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मस में मज़ीद अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान अहम आबी गुज़रगाह में गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी जारी रखने की इजाज़त नहीं देगा। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ आँख के बदले आँख नामी ऑपरेशन के पहले, दूसरे और तीसरे मरहले के दौरान की गई। ईरान ने अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से जवाब तलब करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि अमरीकी अड्डों पर हमले हक़ दिफ़ा के तहत किए गए। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करने का मुतालबा। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का आदा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान से एक दूसरे पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमरीका के ईरान पर और ईरान के अपने पड़ोसी ममालिक पर हमले इंतहाई काबिल तशवीश हैं। जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका और ईरान अपने इख्तिलाफात सफारतकारी के जरिए हल करें। अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा हमलों और मशरिक़ वुस्ता में बहरी जहाज़ों को दरपेश ख़तरात के बाइस आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में नुमाया कमी। गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 6 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मस से गुजरे। हफ्ते के इख्तिताम पर कोई भी LNG का टैंकर आबनाए हुर्मस में दाखिल होता नजर नहीं आया।
امریکہ کے ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ امریکی خام تیل 4% مہنگا ہو کر $74 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $79 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ نواز شریف، اسحاق ڈار، عطا تارڑ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب قطری وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور شاہی خاندان سے قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے۔ سابق امیر قطر کے انتقال پر آج پاکستان میں یوم سوگ ہے۔ قومی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں نویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین کا انعقاد۔ خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ خواتین کا معاشی سیاسی بااختیار ہونا پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خطاب۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے خواتین کا معاشی استحکام پائیدار ترقی کی بنیاد اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی تقاضا قرار دے دیا۔ واضح کیا، خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحالی معاشرے میں ممکن نہیں۔ بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں ہیئر سیلون پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق 5 مزدوروں کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ مرنے والے تمام افراد کا تعلق پنجاب سے ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا افسوس کا اظہار، قاتلوں کو کسی صورت نہ بخشنے کا اعلان۔ فرنٹیئر کول بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید بہادر پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے تعزیت۔ شہداء کی قبروں پر حاضری اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ زیارت میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف لواحقین کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ مانگی فیز 3 حملے میں دہشت گردوں نے 30 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ دھرنے میں لواحقین، سیاسی رہنماؤں، سول سوسائٹی اور عوام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے موثر آپریشن کرنے اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ اذان دینے پر 22 کشمیریوں کی شہادت کا دن۔ 95 برس گزر جانے کے باوجود ڈوگرا راج کے ظلم و ستم مودی راج میں بھی جاری۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فورسز نے شری نگر کی سینٹرل جیل کے باہر احتجاج کے دوران اذان دینے پر ڈوگرا فورسز نے 22 کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ یوم شہدائے کشمیر کشمیری عوام کے عزم، جرات اور غیر متزلزل استحکامات کی علامت ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر داخلہ کا یوم شہدائے کشمیر پر پیغام۔ 13 تاریخ کو ایک بار پھر سے ہم اپنے بچوں کو لے کر احتجاجی دھرنوں کا رخ کریں گے۔ ہمارے بچوں کے جسموں پہ ان کے سکول کے یونیفارم ہوں گے، ان کے کندھوں پہ سکول کے وہ بستے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہوں گی، ان کے ہاتھوں میں بینر ہوں گے۔ انتشاری کمیٹی معصوم طلباء کو احتجاج کا ایندھن بنانے لگی۔ کلدھم ایکشن کمیٹی کا سرغنہ اسکول کے بچوں کو ورغلانے لگا۔ وائرل ویڈیو میں سرغنہ کو طلباء کو اکساتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی درخواست۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت توانائی امور سے متعلق اجلاس۔ سہیل آفریدی کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج اور منصوبوں میں تاخیر پر اظہار برہمی۔ پشاور ٹرائبل اور ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کو تمام زیر التوا کیسز فوری نمٹانے کی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان، کاروبار کے دوران 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,80,898 پوائنٹس پر آ گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنے والا امارات ایئر لائن کارگو طیارہ انجن کی مرمت کے بعد دبئی روانہ ہو گیا۔
وفاقی وزیر بحری امور کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا دورہ، گفتگو میں بحری تجارت کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات قابل تحسین قرار دے دیے۔ واضح کیا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ویژن ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان ہے۔ حکومت اور کاروباری برادری معاشی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ کراچی پورٹ پر دنیا کے بڑے کنٹینر بردار جہازوں کے بعد ایک اور جہاز کی آمد۔ 398 میٹر طویل اور 20,000 TEUs گنجائش رکھنے والا میگا کنٹینر جہاز کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہو گیا۔ کارگو آپریشن مکمل ہونے کے بعد جہاز چین کے شہر دالیان روانہ ہوگا۔ جہاز کے ماسٹر نے کراچی پورٹ کو خطے کی بہترین بندرگاہوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ کراچی کی سٹی کورٹ میں مبینہ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے 2 مقدمات کی سماعت۔ انمول عرف پنکی کے ساتھیوں کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم، سپرنٹینڈنٹ جیل کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے چالان پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور کر لی۔ کراچی کے علاقے ملیر گڈاب ٹاؤن میں واقع گھر میں اہل خانہ کو یرغمال بنا کر ڈاکوؤں کی لوٹ مار، ملزمان 200 تولہ سونا اور 2 کلو چاندی سمیت کروڑوں روپے مالیت کا سامان لے کر فرار ہو گئے۔ لاہور کی گلشن اقبال پارک میں خواتین کو ہراساں کرنے والے 2 اوباش نوجوان گرفتار۔ ترجمان ڈولفن فورس کے مطابق برقع پہنے ملزم ٹک ٹاک بلا اجازت ویڈیو بنا کر خواتین کو ہراساں کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں ولیکا اسپتال میں HIV سے متاثرہ بچوں کے معاملے پر غور۔ متاثرہ بچوں کے علاج اور بحالی کے لیے 2 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا گیا۔ بلوچستان کے 142 ہائی رسک یونین کونسلز میں 7 روزہ خصوصی پولیو مہم جاری۔ 7 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف۔ کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن اور برشور میں 2,500 سے زائد پولیو ٹیمیں گھر گھر جائیں گی۔ ہائی رسک علاقوں میں کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی تشویشناک قرار دی گئی تھی۔ پارکس اینڈ بارٹیکولر اتھارٹی لاہور نے اہم اقدام۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شہر بھر میں کمزور اور خستہ حال درختوں کی جانچ کے لیے تکنیکی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ، پنجاب یونیورسٹی، EPA اور PHA افسر شامل۔ کمیٹی خشک اور خستہ حال درختوں کا جائزہ لے کر سفارشات مرتب کرے گی۔ خطرناک درختوں کی محفوظ تلفی اور ان کی جگہ نئی شجرکاری کے لیے جامع پلان تیار کر لیا گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ ٹھوسارکا کے مقام پر رہائشی آبادی دونوں اطراف سے سیلابی ریلوں میں گھر گئی۔ پانی متعدد گھروں میں داخل ہو گیا۔ زرعی زمینوں، کھڑی فصلوں اور درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ سڑکیں بہہ گئیں۔ وادی تھور اور گرد و نواح میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ چلاس میں سڑکیں بہنے سے ٹریفک معطل ہو گئی۔ داریل میں فلش فلڈ کے باعث 2 رہائشی مکانات اور متعدد مویشی بہہ گئے۔ شاہراہ قراقرم بند ہونے سے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مال بردار گاڑیاں، مسافر اور سیاح کی بڑی تعداد پھنس گئی۔ یورپ کے مختلف ممالک میں جنگلات میں لگنے والی آگ نے تباہی مچا دی۔ ہزاروں ایکڑ رقبہ، املاک اور جنگلات خاک ہو گئے۔ ہزاروں فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ یونان، اسپین، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک میں آگ نے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی صورتحال پیدا کر دی۔ چینی علاقے گوانگژی میں شدید بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی درہم برہم۔ درجنوں گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں۔ فارم ہاؤس سے بہنے والے سانپوں کے ڈسنے کے واقعات رپورٹ ہونے لگے۔ سڑکیں زیر آب آنے سے سانپ کی ڈسی خاتون تاخیر سے اسپتال پہنچنے پر چل بسی۔ 1,30,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اٹلی کے یونگ سنر ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل مسلسل دوسری بار بھی جیت گئے۔ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کو فائنل میں شکست دے دی۔ نیا کپتان، نیا مشن۔ پاکستان ٹیم 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز روانہ ہو گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے تحت 2 ٹیسٹ میچز 25 جولائی سے 10 اگست تک کھیلے جائیں گے۔
फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मरहला 15 जुलाई से शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल खेलने वाली टीमों को फीफा की जानिब से फी टीम 530 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर 727 मिलियन डॉलर्स की रकम तकसीम की जाएगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सबसे मारूफ फुटबॉलर अर्लिंग हालैंड की हमशक्ल सामने आ गई। रूसी मॉडल ने हालैंड की नकल उतारकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। करोड़ों लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो देख चुके। स्पेन के मार्क मार्क्यूज ने एक मरतबा फिर सबको पीछे छोड़ दिया। 7 मरतबा के आलमी चैंपियन ने जर्मन मोटो जीपी का टाइटल भी जीत लिया। रेस में कई राउंड्स हादसे का शिकार भी हो गए।